जस्टिस याह्या अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम की मंजूरी दे दी। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम की मंजूरी दी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तस्दीक पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम वजीर आजम को भेज दिया। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक 2/3 अक्सरियत ने जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। इन कैमरा इजलास था, इजलास की कार्रवाई की मजीद तफसील नहीं दे सकते। राजा परवेज अशरफ बोले कि अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की दुआ है। पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी इजलास का बाइकआउट किया। 12 अरकान में से 9 अरकान ने इजलास में शिरकत की। सीनियर तरीन 3 जजों के नामों पर गौर किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई का कमेटी इजलास में शिरकत न करना काबिल अफसोस है। हमने पीटीआई अरकान को मुशावरत में शामिल करने की बहुत कोशिश की। जस्टिस याह्या अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। एचईसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए मुआशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा खिदमात सर अंजाम दी। 2010 में एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। आला अदलिया में अहम मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया था। जुल्फकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की जजेस कमेटी में शमूलियत से माजरत कर ली। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट। किसी रुकन ने कमेटी इजलास में शिरकत न की। स्पीकर कौमी असम्बली और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को मनाने में नाकाम। स्पीकर अयाज सादिक से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। सेनेटर कामरान मुर्तजा, एहसन इकबाल और राना इंसार की भी मुलाकात में शिरकत। स्पीकर की बैरिस्टर गौहर से खुसूसी कमेटी इजलास का बाइकआउट खत्म करने की दरख्वास्त। सरबराह जेजीआई मौलाना फजल रहमान का पीटीआई के रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है। इस तरमीम और इसके नतीजे में बनी कमेटी को नहीं मानते, इसी वजह से बाइकआउट किया। हमारी सियासी कमेटी का फैसला हतमी है। मौलाना फजल रहमान का भी पैगाम मिला मगर माजरत कर ली। आइनी तरमीम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इंशाअल्लाह बहुत मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। मैं उन तमाम ज़ुलमा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें मेरी भरपूर मदद की। इसमें सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी पार्टी से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे जो कायद हैं, उनकी पूरी इसमें मुझे रहनुमाई हासिल थी, पूरी मदद हासिल थी। आईनी तरमीम से आवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। आवाम के केसेस कई साल से अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, इंसाफ नहीं मिलता। आईनी बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से मुशावरत हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का किरदार अहम रहा। आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत के विजन और सच्चाई की गवाही है। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। कहा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। अफवाज पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मदद की। बीएनपी मेंगल के सेनेटर कासिम रोजो ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कासिम रोजो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोजो सेनेट में बीएनपी मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर्स से इस्तीफा तलब किया था।
سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رونجو نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ قاسم رونجو نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پارٹی سربراہ نے زبردستی پریس کانفرنس کروائی، سب کچھ لکھ کر میرے سامنے رکھا گیا، زبردستی یہ الفاظ ادا کیے، یہ پریس کانفرنس من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی تھی، میں اس سب کی تردید کرتا ہوں، میں 15 دن سے گھر پر موجود تھا۔ جہاں زیب رونجو نے ایکس میں پیغام میں کہا کہ میرے والد کو سینٹ سے استعفیٰ دلوانے کے لیے زبردستی لایا گیا، پارٹی قیادت سے یہ توقع نہیں تھی۔ جناب اسپیکر، ان لوگوں کو وہاں سے لایا گیا تھا، یہاں پہ بٹھایا گیا تھا، آپ کے جو گورنمنٹ ٹریجری بینچز کے لوگ تھے انہوں نے کیا تھا، ان کو ٹاسک ملا تھا اور یہ ہوا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے۔ ممبر کو میں نہیں روک سکتا کہ کہاں بیٹھیں، آئی ول میک شور جتنے لوگ یہاں پہ تھے ان کی فوٹیج لوں گا، ان کی تصویریں لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کون تھے اور کون نہیں تھے۔ ایوان سے ارکان پارلیمنٹ کو گرفتار کیا گیا، ہمارے لوگوں پر ظلم کر کے ووٹ لیا گیا، لوگوں کو یہاں چیمبرز کے اندر رکھا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے الزامات، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ سارجنٹ سے چیک کرائیں کہ یہ لوگ کون تھے، میں نے اسپیکر کے اسٹاف کو تصاویریں دی، انکوائری کریں، یقینی بنائیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ نہ ہو، یہ روایات بہت غلط ہیں، خدا کے لیے یہ روایات نہ ڈالیں، یہ جمہوریت کے ماتھے پر دبا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی آیا صادق نے کہا کہ میں ویڈیو چیک کروں گا پھر آپ کو جواب دوں گا، یہاں پر جتنے لوگ کھڑے تھے وہی سیکیورٹی میں تھے، میں کسی رکن کو حکومتی بینچوں پر بیٹھنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ آئینی ترمیم ایک تاریخی ڈاکیومنٹ ہے جو اس ہاؤس نے پاس کیا اور عوام کو اس کا فائدہ ہوگا جب ایک عام آدمی کا کیس پرائرٹی کے اوپر لگے گا۔ ان چاروں سے ملاقات ہوئی، ان کو پوچھا، انہوں نے کہا جی ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں، ووٹ ڈالنے آئے ہیں، بغیر ڈرے بلا خوف ووٹ دیں گے۔ انہوں نے ایک ایک شک پہ مسودے پہ سودے بازی بھی کی، مسودے کے اوپر انہوں نے اپنی انپٹ بھی دی، مسودے کو متفقہ قرار بھی دیا، 90% اتفاق بھی کیا۔ دیکھیے اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس میں سیٹل کریں، اس کو پارلیمان کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آئینی ترمیم سے متعلق ارکان کے اغوا سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، آزاد اراکین نے اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کیا، یہاں پر لوگ آئے، انہوں نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا، میں ان میں سے کچھ ممبران سے ملا، آزاد اراکین نے کہا کہ ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے عمر ایوب کے الزامات کی تردید کر دی، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی والے اپنی اندرونی دھڑا بندی کو پارلیمنٹ کے کھاتے میں نہ ڈالیں، پی ٹی آئی کا ایک گروہ پارلیمنٹ کے اندر اور دوسرا باہر ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے کی پوری کوشش کی گئی، پی ٹی آئی والوں نے آئینی ترمیم کے مسودے پر مذاکرات کیے، انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کے نام خود دیے، پھر خود ہی شریک نہیں ہوئے، پی ٹی آئی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے، تحریک انصاف کے اندر 4 گروپ ہیں جو لڑتے رہتے ہیں۔ آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، ترمیم کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کریں گے، اس بار ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے، ہمارا احتجاج حکومت سے جان چھڑانے تک جاری رہے گا۔ آئینی ترمیم آزاد عدلیہ پر حملہ ہے، عدلیہ میں اپنی مرضی کے لوگ لگا کر من پسند فیصلے کرانا چاہتے ہیں، ترمیم کے لیے ووٹ دینے والوں کو پارٹی سے فارغ کریں گے، غداری کرنے والوں کے نام سامنے آ گئے، شوکاز نوٹس جاری کریں گے، بزدل لوگوں کی تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا برے وقت میں سب کا پتہ چل رہا ہے، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، وقت بدلے گا، ہم اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ 8 ججز کا 12 جولائی کا مختصر اور 23 ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے، مخصوص نشستوں کے کیس میں اپیلوں کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں، چونکہ حتمی فیصلہ ہی نہیں ہوا اس پر عمل درآمد بائنڈنگ نہیں، فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی۔ 8 اکثریتی ججز کی 14 ستمبر اور 18 اکتوبر کی وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں ہیں۔ اکثریتی ججز نے وضاحت کی درخواستوں کی گنجائش باقی رکھی، 8 ججز نے اپنی الگ ورچوئل عدالت قائم کی، مخصوص نشستوں کے کیس میں 2 ججز کا اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری، چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے اقلیتی فیصلے میں 14 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی لکھا، فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے اس کے خلاف ووٹ دیا،
امید کرتا ہوں کہ اکثریتی فیصلہ دینے والے اپنی غلطیوں کا تدارک کریں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 17 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ لکھا۔ مجھے اکثریتی فیصلے سے اتفاق نہیں، اس لیے اپنا اختلافی نوٹ لکھا۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں کہ ممبران اسمبلی 15 روز میں تحریک انصاف میں شامل ہوں۔ آئین میں مخصوص نشستوں کو جاری کرنے کا باقاعدہ طریقہ کار ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس، الیکشن کمیشن کی تحریک انصاف کو درخواست گزاروں کی درخواستوں پر جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ کیا آپ نے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کرایا ہے؟ ممبر کے پی کا اکبر ایس بابر سے استفسار، ہم نے کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا۔ اکبر ایس بابر کا جواب، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فائنل آرڈر کرنے سے روکا ہے۔ ممبر کے پی نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا کہیں۔ کمیشن کی دیگر درخواست گزاروں کو درخواستوں کی نقول پی ٹی آئی کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اب 5 سال تک دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ انٹرا پارٹی کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کا امکان، اس سال مہنگائی کی اوسط شرح 9.5% رہے گی۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ 2024 جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی سالانہ شرح 12% ہدف کے مقابلے 10.6% رہنے کا امکان۔ گزشتہ مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی اوسط شرح 23.4% رہی۔ بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 7.5% پر آنے کا امکان۔ گزشتہ مالی سال بے روزگاری 8% ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.2% رہنے کی پیشگوئی۔ گزشتہ مالی سال معاشی شرح نمو 2.4% تک ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ منفی 0.9% رہنے کا تخمینہ ہے۔ سال 2024 میں عالمی معیشت 3.2% شرح سے ترقی کرے گی۔ اسرائیل کی بیروت میں اسپتال پر بمباری، 13 افراد شہید، 57 زخمی ہو گئے۔ جنوبی بیروت میں یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیروت ہوائی اڈے کے قریب بھی حملے، عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں 2500 افراد شہید، 11,500 سے زائد زخمی۔ ترجمان نے اسرائیلی فوج کا بیروت پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل کے مشرق وسطی میں جنگ، امریکہ بھی تنگ، اینٹونی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے ملاقات، اینٹونی بلنکن اردن اور قطر بھی جائیں گے۔